بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں, اور میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا تعارف کراؤں, میں اپنے ٹاپک کے بارے میں, جو موضوع جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک کامن ٹاپک ہے. ہم آج آئی کا ٹاپک ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں, جس میں مایوپیا یا نیئر سائٹڈنس کو ڈسکس کریں گے. ہسٹوریکلی اسپیکنگ یا تاریخی حوالوں کے مطابق کہتے ہیں کہ ارسطاٹل کے زمانے میں بھی یا ارسطو کے زمانے میں بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ نیئر سائٹڈنس اور فاسٹ سائٹڈنس کیا ہوتی ہے. اور ایک گریکو جرمن تھا گیلن کے نام سے, جس نے پہلی دفعہ یہ ٹرم کوائن کیا تھا مایوپیا. اور 1451 میں پرابلی پہلی دفعہ گلاسز بنے تھے جو کہ اس ایرر کو ٹھیک کرنے کے لیے. کہتے یہ ہیں کہ 2050 تک آدھی دنیا مایوپک ہو جائے گی. وہ تو خیر ڈاکٹر صاحب سارا تفصیل سے بتائیں گے, وجوہات اور اس کے مینجمنٹ وغیرہ سارا کچھ. لیکن اس میں جو بہت ایک سب سے ایسے کامن سینس بات کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا آرگن ہے آئی, چھوٹے چھوٹے مسل لگے ہیں, اور ہم اس سے کام اس طرح لیتے ہیں صبح سے رات تک کہ جیسے نا سب سے بڑے مسلز وہی ہیں. جو بڑے بڑے مسل لگے ہوئے ہیں ہاتھوں میں اور ٹانگوں میں, نہ واک کرتے ہیں, نہ کوئی ورزش کرتے ہیں, نہ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں. یوزول ہمارا پیٹرن تو یہی ہے جیسے ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے, اور سارا زور اس بیچارے پہ ڈالا ہوا ہے آئی کے مسلس پہ. سارا دن کمپیوٹرز, کتاب, لیپ ٹاپس اور جو بھی یہ قریب کے گیجٹس ہیں استعمال کرتے ہیں. تو برائے مہربانی اس پہ رحم کریں, اور وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے سارا کہ کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر سیرم. وعلیکم السلام ڈاکٹر اطہر, کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سیرم جو ہے کنسلٹنٹ آپتھلمالوجسٹ ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, اور ایک بڑے سرکاری ادارے میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا پریکٹس کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے مایوپیا بیسیکلی نیئر سائٹڈنس, اس کو اردو میں ترجمہ بھی یہی کریں گے, کے بارے میں ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے فائدہ ہوگا, اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کو چھوٹی اسٹیج پہ یا چھوٹی عمر میں مینیج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو جی سیرم صاحب, ڈاکٹر سیرم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ مایوپیا ہے کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ریفریکٹیو ایرر کا, تو مایوپیا ایک طرح کا ریفریکٹیو ایرر ہے. تو یہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک آج جو سلیکٹ کیا ہے نا, تو سب سے پہلے میں تو کوشش کروں گا جتنا میں نان میڈیکل ٹرمس میں بات کرنا چاہوں میں نان میڈیکل ٹرمس میں بات کروں. سیکنڈلی آپ بھی مجھے ٹوک دیجیے گا جب میں تھوڑا سا میڈیکلی زیادہ کوشش کریں گے. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جب ہم میڈیکل ٹرم ہماری تو اصل میں ہم لینگویج ہماری میڈیکل ہوتی ہے نا, لیکن ہم کوشش کریں گے تو اس کو آسان لفظوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو سب میں سمجھنا ہے کہ ریفریکٹیو ایرر کیا چیز ہے. تو نظر کی کوئی بھی ایسی بیماری, نظر کی کمزوری جو گلاسز سے ٹھیک ہو جائے, وہ ریفریکٹیو ایرر کہلاتی ہے. اب یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, اس میں سب سے اہم آج کل کے زمانے میں مایوپیا. مایوپیا کیا ہے؟ مایوپیا نیئر سائٹڈنس. نیئر سائٹڈنس کیا مطلب؟ کہ انسان کو صرف نزدیک کی چیزیں نظر آتی ہیں, مطلب اس کو دور کر دیکھنے کے لیے کسی قسم کی گلاسز یا شیشے کی ضرورت ہے. تو اس کو ہم عام زبان میں مایوپیا کہتے ہیں. اچھا, مایوپیا اردو میں ہم اس کو کیا بولیں گے؟ نیئر سائٹڈنس مطلب کہ اصل میں نزدیک, صرف دور کی نظر کی کمزوری. اصل میں کئی دفعہ پیراڈاکس ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نیئر سائٹڈنس کا کیا مطلب ہے, مطلب مریض کو صرف قریب سے نظر آتا ہے, دور سے. نیئر سائٹڈنس مطلب مریض کو نیئر کا نظر آ رہا ہے, قریب کا اس کو نظر آ رہا ہے, اور دور کا اس کو نظر نہیں آ رہا. اچھا چلیں, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, مین وجوہات جو ہیں؟ اچھا, اس میں نا اس کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. ایک تو ہے جس کو ہم نیچرل کازز کہہ سکتے ہیں, اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ کازز کہہ سکتے ہیں. نیچرل کازز میں کچھ لوگوں کی آنکھ کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کر لیں وہ مایوپیا یا نیئر سائٹڈنس کے پیشنٹ ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی کر لیں ان کو الٹیمیٹلی گلاسز لگانی ہے. اس میں آنکھ کی شیپ تھوڑی نارمل سے بڑی شیپ ہوتی ہے. دوسرا, کچھ لوگوں کی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ ان کے والدین کو, ان کے بہن بھائیوں کو, ان کے خاندان میں یہ بیماری کامن ہوتی ہے, جینیٹکس ہوتی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں جینیٹکس کہتے ہیں. یہ ان دو چیزوں کو اگر ہم سائڈ میں فی الحال رکھ دیں تو باقی اس کی جو کازز ہے اس میں, جس طرح اگر آپ نے بہت سی موویز میں دیکھا ہوگا, کوئی بھی بہت پڑھاکو یا کوئی بہت ہی کوئی سپر جینیس دکھایا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کو اینک لگی ہوتی ہے.
تو یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہوتی ہے کہ انہوں نے جب بھی آپ کسی کو نوٹ کریں, کوئی بھی بچہ زیادہ بکش یا نرڈی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں, تو اس کو گلاسز لگی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو لوگ نزدیک کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ اسٹرین دیتے ہیں, اس میں بہت وجوہات آ جاتی ہے. وہ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں کیا کیا وجوہات ہوتی ہے, لیکن شارٹ جو لوگ زیادہ نزدیک کا کام کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی مائیوپیا کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. اور یہ شو یوزلی کس ایج میں ہوتا ہے؟ ٹین ایجز میں شو ہوتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں 13 to 19 از اے سینسٹیو ایج فار آئیز. اس میں اگر آپ کا مائیوپیا ڈیولپ نہیں ہوا, اگر آپ نے اپنی ہیلتھ ایکٹیویٹیز ایسی رکھی ہیں, آپ نے اپنا لائف اسٹائل ایسا رکھا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کا خیال رکھا ہے, تو آپ کو مائیوپیا ڈیولپ نہیں ہوگا. لیکن اس میں اگر آپ تھوڑے نرڈی رہے, زیادہ کسی کتابی کیڑا بھی کہتے ہیں, سپر جینیس کی طرف گئے, تو پھر اس میں بہت چانس ہیں کہ آپ کو مائیوپیا ہو جائے. لیکن کتابی کیڑے تو آج کل کم ہی ہوتے ہیں. وہ بیچارے جو نرڈی جن کو ہم کہتے ہیں, جو اچھا پڑھنے والے یا بہت پڑھنے والے, وہ تو کتاب پڑھنے والے ہیں. لیکن ہمارا تو ایشو ڈفرینٹ ہو گیا نا, کیونکہ اب ہم یہ جو نیئر فار سائٹڈنس یا نیئر سائٹڈنس ہے, یہ تو ہم ایکچولی ہر بندے میں دیکھ رہے ہیں جو پڑھ نہیں رہا, جو ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, اور جو قریب سے کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے, جو گیڈجٹ جو استعمال کر رہا ہے, اور جو گیمنگ پرابلی قریب کی گیمنگ جو کر رہا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ پڑھے تم کیا کر, ورنہ کل کو لوگ یہ کہیں گے یار یہ پھر 13-17 کے دن پھر ہم پڑھائی کم کر لیں گے. بیسکلی جو ہے نا وہ, کیونکہ ہر بندہ ہی, کیونکہ کمپیوٹر فون جو ہے ہر بندے کے پاس ہے. اس عمر میں تو میرے خیال ماں باپ ہر بچے کو دے دیتے 13 سال کا, وچ از اگین انفارچونیٹ نا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم پرسنٹیج کو ہم بات کریں, جو آپ نے پہلے جینیٹک کی اور آئی کی ساخت کے بارے میں بات کی, اس کا پرسنٹیج کیا ہے؟ وہ تھوڑا آپ پہلے زمانے میں وہ ابو مور دین 50% ہوا کرتا تھا, کہ مور دین 50% فیملی ہسٹری. اور آپ اپنے آس پاس بھی دیکھتے تھے, اگر آپ اپنی نیکسٹ پریویس جنریشن میں دیکھ لیں, اگر آپ اپنے فادرس میں دیکھیں, آپ اپنے چاچا انکلس کو دیکھیں, تو ان میں گلاسز کا ریشو بہت کم ہے. لیکن ہماری جنریشن اور جو ہمارے نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, اس میں انفارچونیٹلی یہ پرسنٹیج زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو ایگزیکٹ فگرس تو کوئی ایسا فریکوینسی اور ریسرچز کی نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کی, جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ بائی دا ایئر آف 2050 50% آف دی ورلڈ پاپولیشن ول بی مائیوپک, اور وہ موسٹلی ایکوائرڈ مائیوپیا کے پیشنٹ ہوں گے, وہ نیچر یا جینیٹکلی مائیوپیا کے پیشنٹ نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر سینا, مجھے ایک بات بتائیں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا, کہ مائیوپیا بیسکلی ایکوائرڈ ہوتا ہے نا, جو زیادہ کامن ہے. تو اس میں آئی کرتی کیا ہے, کہ مطلب آئی کیوں ایسا کرتی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایک باڈی بلڈر ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, مسل اس کے ہائپرٹرافی ہوتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں. ایک ہائپرٹینسو ہے, جس میں جب ان کنٹرول ہائپرٹینشن رہے تو ہارٹ LVH ہو جاتا ہے, ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے. تو آئی پہ میکینکلی کیسے افیکٹ ہوتا ہے, آئی میکینکلی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک چیز, ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ایکوموڈیشن. وہ کیا ہوتا ہے کہ عام انسان دیکھنے کے لیے کیا نیچرل کیا ہے ایک عام انسان کا, کہ اس نے دور دیکھنا ہے. جب بھی آنکھ نے قریب دیکھنا ہے تو اس نے اپنی آنکھ کی پاور کو بڑھانا ہے, انکریز کرنا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایکوموڈیشن. ایکوموڈیٹ کرتی ہے آنکھ ٹو سی نیئر آبجیکٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ آنکھ بار بار نیئر کے کام ہی کرتی رہتی ہے, ہر ٹائم اس کو انکریز پاور سے کام کرنا پڑتا ہے, تو آنکھ کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آئی بال کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح انکریز ہوتا ہے نا, ایکزیلی اس کا لینتھ اس کی انکریز ہو جاتی ہے. اور مائیوپیا میں کیا ہوتا ہے, جو ایک آنکھ کے اندر ایک کیمرہ فٹ ہے, اس کیمرے نے کیا کرنا ہے, آنکھ کا پردہ یا ریٹینا جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر امیج کو لے کر آنا. جب آنکھ بڑی ہو جائے گی تو کیا ہوگا, امیج آگے بننا شروع ہو جائے گا, اس پردے سے پہلے بننا شروع ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, وہ کلیئر فوکس نہیں ہوگا, جس کی یہ جتنا آپ نزدیک کا کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے, آنکھ کا سائز انکریز ہوتا رہے گا. وہ اکوموڈیٹ کرتی رہے گی, کوشش کرے گی اس کی پاور ہی زیادہ رہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ پاور دور بھی دیکھے گا, آنکھ دور بھی دیکھے گی, تو اس کو پاور ڈیکریز کرنا نہیں آئے گی. تو جو اس کی نارمل لینتھ ہوگی اس سے زیادہ ہو جائے گی. تو اسی لیے جب آپ نیئر سائٹڈنس کا مطلب یہ ہے کہ قریب تو آپ دیکھ ہی لیں گے, لیکن باہر نہیں دیکھ پائیں گے, کیونکہ آنکھ آلریڈی وہ کہتے ہیں آنکھ کو عادت ہی نہیں ہوئی دور دیکھنے کی عادت. کبھی اس نے دور دیکھ, ایک بچے نے کبھی وزن اٹھایا ہی نہیں, تو اس کو کیا بتا کہ جب اس کو اٹھانا پڑے گا تو کیا کہے گا, مجھے کوئی ہیلپ چاہیے جس کی وجہ سے میں یہ وزن اٹھا لوں. اور ہیلپ کہاں سے آتی ہے,
گلاسز سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے گلاسز میں بعد میں جاتے ہیں. میں بھی پڑھ, کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے پڑھنا پڑتا ہے جب بھی پوڈ کاسٹ کرنا ہے. تو میرے لیے تو وہ نا, جب میں کوئی بھی پوڈ کاسٹ کسی بھی ڈیزیز پہ کرتا ہوں نا, تو صرف میں تو ایک کارڈیالوجسٹ ہوں نا, تو میں تو صبح سے شام تک کارڈیالوجی میں بزی رہتا ہوں. جس طرح کی بھی پیشنٹ ہیں وہ بھی کارڈیک پیشنٹ ہیں. لیکن جب مجھے کوئی پوڈ کاسٹ کرنا پڑتا ہے نا, تو مجھے اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. اور جب میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار دنیا میں بیماریاں, مطلب ہے کہ لگتا ہے ساری بیماری آئی کی ہے جو میں پڑھ رہا تھا نا. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیے کہ دیکھیں ابھی تو ہم نے وجہ تو یہی ہوگی نا, آپ قریب سے چیزیں پڑھ رہے ہیں, پورا دن آپ قریب ہی دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے نا, اور ایسٹ جو ہمارا پیسیفک ہے یہ سارا, ادھر یہ ریشو بہت زیادہ ہے. بلکہ کہہ رہے تھے کہ تائیوان میں یا سنگاپور میں 80% ہے. 80% بچے جو ہیں نا, یا اڈلٹ پاپولیشن ایون, وہ مایوپک ہے. اچھا اس کی بڑی حیرت انگیز قسم کی وجوہات بھی بتائی گئی انہوں نے. نمبر 1 یہ بتائی کہ ہمارا جو بچہ ہے نا, یا ہمارا جو ٹین ہے نا, وہ آؤٹ ڈور کم کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ریزن بتائیں گے, اس کی بھی ایک پوری تھیوری ہے. اب بتائیے کیا ہے اسٹوری. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ اس میں آؤٹ ڈور بھی نا ڈان اینڈ ڈسک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویسے آؤٹ ڈور نہیں ہے, آؤٹ ڈور ہے ایٹ دی ٹائم آف ڈان اینڈ ڈسک. اس کی ریزن کیا ہے, اس ٹائم تھوڑی سی لائٹ کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے, آپ دور دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک بچے کو کہیں گے دوپہر کو 12 بجے باہر چلے جاؤ, دھوپ کی انٹینسٹی اتنی تیز ہوگی آپ دور دیکھ ہی نہیں سکیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ڈان اینڈ ڈسک کا مطلب بتائیے, فجر سے لے کر فجر سے تھوڑا سا ٹائم, اور مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم, عصر سے لے کر مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس میں اگر آپ کوئی بھی باہر کی ایکٹیویٹی رکھ لیں, واک کر لیں, چھت پر چلے جائیں. اگر کسی بچے کو بہت مسئلہ, آج کل کنجسٹڈ علاقوں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, باہر نہیں جا سکتے, کوئی صرف چھت پہ جا کر واک کر لیں یا چھت پہ جا کر بیٹھ جائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی آنکھوں کو دور دیکھنے کی عادت پڑے گی, آپ کی ریٹینا کو, آپ کے برین کو پتہ چلے گا دور دیکھتے کیسے ہیں. آپ کے جس سے آپ نے اسٹارٹ کیا وہ بھول گیا, اس کو ریلیکس, اس کی پاور ریلیکس ہی نہیں ہو رہی. اس کی آنکھ کی پاور ریلیکس ہوگی, اس نے قریب کے بجائے دور دیکھے گا, تو ایسے ایسے اس کی ویژن ڈیولپ ہونا شروع ہوگی دور کی. اب فار ایگزامپل ایک بچے کی نظر ویک ہو چکی ہوئی ہے, تو میں یہ تو نہیں کہتا وہ 100% ریکور ہو جائے گی, لیکن ایک سینسٹیو پیریڈ جو میں نے ابھی ذکر کیا 13 to 19 کا سینسٹیوٹی پیریڈ ہے, تو اس میں اگر وہ اور زیادہ بڑھے گی تو ایک تو بڑھے گی نہیں, رک جائے گی, یا پھر ہلکی پھلکی تھوڑی کم کی طرف بھی آئے گی. اور اگر بہت چھوٹا سا نمبر ہے تو چانسز یہ ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائے. تو ہم نے آنکھوں کو یہ باہر نکلنے کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو ریسٹ دینا ہے, آپ نے دور دیکھنے کی ان کو عادت بنانے کی, آپ کے دماغ کو پتہ چلے کہ دور آخر دیکھتے کیسے ہیں. آپ کے جو آنکھ کے اندر کیمرہ فٹ ہوا ہوا ہے اس کو فوکس کرنا ہے, اس میں ہی فوکسنگ پاور ہے دور دیکھنے کی, لیکن اس کو آنکھ کے اس کو دیکھنا تو ہے. آپ اس کو فوکسنگ سیٹ کریں گے تو اس کو دور آئے گا. ہر ٹائم نزدیک کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, بکس, ٹک ٹاک یہ دیکھتے رہیں گے تو آنکھوں کو عادت ہی نہیں ہوگی. اچھا میں ایک اور بڑی مزے کی بات پڑھی تائیوان کے حساب سے نا, سنگاپور میں بھی, تائیوان میں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے اسکولس میں کہ نا آپ نا ہر 30 منٹ کے بعد 10 منٹ کا بریک دیں گے ضروری, اور جو بچہ اسکول جائے گا نا اس کو 80 منٹس کا ریسیس ٹائم ہونا چاہیے. 80 منٹس. اس میں بھی نا ہم نے کووڈ میں نا سب چیز لاک ڈاؤن میں تھی, ہر چیز, کلاسز بھی اندر ہو رہی ہیں, کام بھی اندر ہو رہی ہے, ورک فرام ہوم ہو رہا ہے, سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو ہم نے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے, ہمیں کرکٹ کا بہت شوق ہے, 2020 کا آج کا زمانہ ہے, تو ہم نے اسی طرح آنکھوں کا بھی 2020 اس کا بنا لیا. اچھا آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں اگر میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہہ دوں کہ جی بچوں سے موبائل چھین لو, لیپ ٹاپ چھین لو, ان کو جی آپ کا 1 منٹ کا بھی لیپ ٹاپ نہیں ہے, تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ہم بھی جب پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے, جیسے پیشنٹ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, فون اٹھا لیتے. تو آج کل اگر میں یہ کہہ دوں کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. بہت سے ورک فرام ہوم آپ کی جابس آپ کی اس میں ہو رہی ہے, بہت سے آپ بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آرٹیکلس اس میں دیکھ رہے ہیں وہ. تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ایک اسینشل ہے, اور اگر کسی کو آج کل کے زمانے میں اگر ہم منع کر دیا تو اس کے لیے بچے کے لیے بھی زیادہ. تو آپ پہلے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی سڑکوں پہ, جب گاڑیاں آئیں تو سگنلز بھی آ گئے, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی آ گئے. تو اب لیپ ٹاپ کمپیوٹر اسکرین ٹائم اب یہ آ گئے ہیں ہماری زندگی میں, تو ہم نے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے جا کے ہماری آنکھوں کی ہیلتھ اچھی رہے. تو اس میں ہم نے اپنے لیے بنایا 2020 رول. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آفٹر ایوری 20 منٹس کوئی بھی نیئر ورک آپ نے کر رہے ہیں, موبائل, لیپ ٹاپ, بک, کچھ بھی ہو جائے, میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کرتا کسی کا, میں کہتا ہوں نیئر ورک. آفٹر ایوری 20 منٹس
close your eyes for 20 seconds. ٹھیک ہے, اور جب پھر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ نے 20 feet دور دیکھنا ہے 20 seconds کے لیے. تو آپ کتنی بھی امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہو, کتنی بھی آپ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہو, آفٹر ایوری 20 منٹس یہ 40 سیکنڈ کی ایکسرسائز کرنا مشکل کام نہیں ہے. جو ابھی آپ نے 10 منٹس کا, وہ تو آئیڈیل کیس سینیریو ہوگا نا, وہ تو سب سے بیسٹ کیس سینیریو ہوگا کہ اگر آپ کا ایسی کوئی آپ کے پاس اپرچونیٹی کہ آفٹر ایوری 30 منٹس آپ 10 منٹس کی بریک لے لیں. لیکن ایون اگر آپ یہ ہر 20 منٹس کے بعد یہ بھی بریک لے لیتے ہیں نا, اس میں ہر چیز 20 کر دی ہوئی ہے ہم نے, تو یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. کبھی آپ نے کسی کو نوٹ کیا کہ جب وہ ڈرائیونگ کر رہا ہو یا کوئی بک پڑھ رہا ہو تو کیا کرتا ہے, وہ بلنک نہیں کرتا, وہ بلنک نہیں کرتا. آپ کبھی کسی کو نوٹ کیجیے گا, وہ ڈرائیو کر رہا ہو یا کوئی بھی کانسنٹریشن والا کام کر رہا ہو, وہ بلنک نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے بلنکنگ بھی ایک طرح کا ریلیکسنگ پروسیجر بنایا ہوا ہے. جب آپ بلنک کرتے ہیں ایک قدرتی آنسو پروڈیوس ہوتے ہیں, وہ آنکھ کو نام رکھتے ہیں اور آنکھ کو ریلیکس کرنے میں ہیلپ فل کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, بہت ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی میں بلنک بولوں گا, آپ بلنک کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ جیسے بندہ بلنک کا سوچتا بھی ہے تو اس کی آنکھیں جھپکنا شروع ہو جاتی. تو آپ نے ہر عام جو نارمل ٹائم ہے وہ بلنک آفٹر ایوری 3 seconds ہے. تو لیکن جب آپ یہ کانسنٹریشن والا کام اور بہت ڈیپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 3 seconds 30 seconds میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. کہ آپ 30 seconds میں, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے وہ لگایا کرتے تھے کہ کون پہلے بلنک کرے گا, کون پہلے بلنک کرے گا. تو اس میں اب ہم نے اپوزٹ ہے کہ بلنک زیادہ کرنا ہے اور آپ نے بار بار سوچنا ہے کہ میں نے بلنک کرنا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ آپ یہ پریکٹس کریں گے, آپ کو خود بخود ہی مسل اسٹرین ہو جائیں گے. جب بھی آپ یہ کانسنٹریشن والا کمپیوٹر بک کوئی بھی نیئر ورک کر رہے ہوں گے, آپ بار بار بلنک کرتے رہا کریں گے. تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپاؤنڈ کر لیں باہر کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ, تو یہ آنکھوں کی ہیلتھ کے لیے بہت, ایون آج کل کے زمانے میں وتھ انکریز کمپیوٹر ورک, انکریز اسکرین ٹائم, آپ اپنی آنکھوں کی ہیلتھ کو بہت اچھا رکھ سکتے ہیں اور گلاسز سے آپ دور رہ سکتے ہیں. اچھا, یہ بلنکنگ کا نا مجھے بھی نہیں پتا تھا نا, ہمیں تو پتہ نہیں بات ہے. وہ میں کارڈیالوجسٹ ہوں, میں زیادہ تر نان ویژیو کارڈیالوجی کرتا ہوں نا. جیسے ریڈیالوجسٹ بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہے نا, میرا بھی اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. سی ٹی کارڈی وغیرہ کرتے ہیں جب, یا ایکو کارڈیوگرام ہو گیا. تو میں جب اپنی نظر چیک کرایا, مجھے لگا کہ میری نظر کمزور ہو گئی, اور مطلب 50 سال تک کمزور نہیں ہوئی, ایک دم کمزور ہونا شروع ہوگی. تو انہوں نے کہا یار جب اسکرین پہ دیکھتے تھے بلنک کرتے ہیں. میں سوچا پتہ نہیں میں بلنک کرتا ہوں. پھر مجھے احساس ہوا کہ جب میں کوئی امیج دیکھتا ہوں نا, تو کیونکہ اس امیج کو سب اسکرول کرتا ہوں تو میں بلنک ہی نہیں کرتا. تو یس, بلنکنگ جو ہے نا وہ سیفٹی میکینزمز ہیں بیسیکلی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ, اچھا جب کرکٹ دیکھتے ہیں قریب سے, تو اچھا بال جب تک کیپر کے ہاتھ میں نہیں چلی جاتی ہے, چھکے تک باؤنڈری کے تک ہم دیکھتے ہیں, ہم بلنک ہی نہیں کرتے. تو وہ سارا پڑھائی سے لے کر ایکسٹرا کریکولر تک بھی اس میں بھی ایسا ہی ہے. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک دم سے آپ کو اسٹرین محسوس ہو رہا ہوتا ہے آنکھوں میں, جب آپ بہت زیادہ قریب ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں, پھر کھولتے سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے, سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سیفٹی میکینزم ہی ہے. اس میں بہت سی چیزیں, بلنکنگ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی بات بتائی نا کہ وہ جو ڈانٹ ہے 10 ڈل ڈان والی, وہ کہ ہم جیسے بچوں کہتے ہیں کہ ریسیس جو ہے نا, اس میں 12 بجے اگر آپ کی ریسیس ہے سپوز, تو آپ اس میں دھوپ میں کیا نظر آئے گا. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ ریسیس میں بھی کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ بھی اب غلط ہے نا. تو یہ پورا سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے نا, پورے سسٹم کو لوگوں کو بتانا, ٹیچرس کو بتانا. اچھا, ایک اور بات میں سوری میں بھول جاؤں گا کہ لائٹس کا بڑا رول ہے, کہ اگر لائٹ پراپر نہ ہو کلاس روم میں تو اس سے بھی اس پہ فرق پڑتا ہے. کلر آف لائٹ پہ بھی بہت اس پہ ریسرچز ہوئی ہیں, کون سے کلر پر نہ ہونا چاہیے. اس پہ ابھی کنٹروورشلی جا رہی ہے کہ کچھ کہتے ہیں یلو کلر ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں وائٹ کلر ہونا چاہیے. لیکن اس پر بھی آج کل مطلب اتنی ایڈوانس ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ کون سے لائٹ نیوٹرل کلرز ہیں جو کلاس روم میں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ویژن بچوں کی زیادہ افیکٹ نہ ہو. اچھا, خیر ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے یلو لائٹ ہوتی تھی, ہر لائٹ یلو ہوتی تھی. یہ وائٹ لائٹ کا تصور جب سے ٹیوب لائٹس وغیرہ آنا شروع ہوئے, یہ 25-30 سال پرانی بات ہوگی. پہلے سائڈ لائٹ یلو ہوتی تھی, پرابلی شاید وائٹ لائٹ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے مجھے. تو ابھی اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہوا, لیکن الٹیمیٹلی کچھ سالوں میں اس پر بھی ہو جائے گا, اس پہ پوری ریسرچز آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اب کسی بچے سے آپ کمپیوٹر فون وغیرہ تو نہیں لے سکتے. اسی طرح ابھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اس کے اوپر نا, بیک ایک پہ اور گردن کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی سیلف انفلکٹڈ ہی ہیں ٹیکنیکلی. بک جو پڑھنا, بک تو خیر اب بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں, اب تو کمپیوٹر فون پہ رکھتے ہیں کمپیوٹر پہ. اچھا, مجھے اس میں جو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا گردن کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمارے کمپیوٹر فون پہ, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو پاسچر ہے نا وہ یوں پاسچر صحیح نہیں ہوتا,
تو آپ اس کو آئی تو اس میں آئی کا بھی ایسا ہے کوئی رول کہ مطلب آپ نے جس طرح آج کل کے بچوں کے تو بہت ہی ویئرڈ پوسچر ہونا شروع ہو گیا نا کہ ایک آنکھ تکیے پر ہوتا ہے, ایک آنکھ بند بھی ہوتی ہے اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو مطلب کہ بچوں کا نہیں ہے, سب بڑوں کا بھی لوگ ایسے دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی ایسے. میری امی ٹی وی پر ڈرامہ نہیں دیکھتی, یوٹیوب پر دیکھتی ہے کیونکہ اس میں ایڈ نہیں آتے. یہ بھی ہے, تو اس میں بھی وہ لیٹ کر دیکھتی. تو آپ کی آئی جو آپ نے ایک تو اپنی بیک اسٹیٹ ہونی چاہیے آپ کی, جو آپ کا جو کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے وہ آپ کی آئی لائن پر ہونا چاہیے. آپ کو اس کو نیچے یا اوپر کر کے دیکھنا چاہیے آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے جو سینسیٹیو پارٹ آف دی ریٹینا جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے وہ سینٹر پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا وہ امیج سائڈوں پر جائے گا آنکھ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کو سینٹر پر لانے کے لیے. ٹھیک ہے, جتنا آپ اس کو ویسی ایفرٹ کے بغیر سینٹر پر رکھیں گے تو اس کو وداؤٹ ایفرٹ وہ سینٹر پر رہے گا. تو یہ پوسچر کا یہ ایک رول ہے کہ آپ نے آنکھ کو جتنا کم سے کم اسٹریس دے سکتے ہیں کم سے کم اسٹریس دینا. اچھا, وہ ہمارا جو آرگن ہے وہ تو دل ہے, وہ بیچارہ تو اس نے کام, وہ تو اس کو ریسٹ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ وہ دیکھیے وہی والی بات ہے نا, دل جو ہے تگڑا آرگن ہے. لیکن دل کے بھی نا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ آنکھوں میں سب سے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ آنکھ کو ریسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ آنکھ میں کہتا ہوں نازک آرگن ہے. میں بتاتا ہوں بائی دا بات ہوتی جب نا میری آئی میں روٹیشن ہوئی نا جب ڈاکٹر بننے سے پہلے, تو میں نے کہا یار یہ تو بہت مشکل کام ہے یار. ایک تو کیونکہ بہت ہی نازک کام ہے, سینسٹیو ہے نازک, اور پھر جب اس کی سرجری دیکھی میں کہا یار یہ تو کوئی بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں سرجری, کیونکہ آئی کی سرجری بھی بڑا کام ہے, مائکروسکوپک لیول پہ بھی سارا کام ہے. ہر آدمی کی سرجری کے لیے بھی آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہونی چاہیے اس میں, اور ایک نہیں دونوں آنکھیں بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو ڈیپتھ پرسیپشن چاہیے ہوتی ہے دونوں. اب ایک ہے کہ کبھی آپ ایک آنکھ سے سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے, سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے دونوں آنکھیں صحیح ہونی چاہیے. اس طرح میرے پاس بہت سارے ڈرائیورز آتے ہیں میڈیکل لائسنس فٹنس کے لیے, ان کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے دوسری ٹھیک ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمیں نظر تو ٹھیک آ رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیپتھ پرسیپشن نہیں ہے آپ کی. آپ کو یہ نہیں, آپ ایکوریٹلی یہ جج نہیں کر سکتے رات کے ٹائم پہ کہ اگلی گاڑی کتنی دور ہے. تو اگر ایون ایک آنکھ بھی آپ کی ویک ہو جائے تو آپ کو بہت مسائل ہو سکتے ہیں. اچھا چلیں, اب ہم یہ تو ہو گئی نا باتیں کہ ہوتا کیوں ہے یہ نیئر سائٹنس یا مایوپیا, اور اس کے سارے جو عوامل ہیں جو چیزیں کرتی ہیں, اور وہ آپ نے بتایا کہ اس کو ہم کیسے, اور ابھی تک ہم نے کوئی دوائی نہیں استعمال کی, سب چیزیں آپ کے پاس ہیں بغیر کسی خرچے کے, بغیر کسی انویسٹمنٹ کے, جو آپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں, اور اپنے اینک کے خرچے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وداؤٹ اینی خرچہ. میں نا کیونکہ اب اینک پہن شروع ہوا, مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں اینک. ایک گھوم جاتی ہوگی بار بار. نہیں اینک تو مطلب آپ کو پھر آپ اینک کے بغیر پڑھ بھی نہیں سکتے, آپ چیزیں دیکھ نہیں سکتے, آپ بار بار اینک پہنیں گے اینک اتاریں گے. اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن یہ ہمیں بھی انہی چیزوں نے نا پرابلم میں ڈالا ہے یہ جو ہے نا. اور آپ کی بات صحیح ہے, ہم خود نہیں روک سکتے تو بچوں کو کیسے روکیں گے, لیکن ہمیں روکنا بھی پڑے گا خود بھی. اور روکنے کے ورڈ سے ہم ماڈیفائی کر گئے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا ورڈ استعمال کریں تو بچے بھی زیادہ میں ہماری بات سنیں گے کہ اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح ماڈیفائی کر لیں, ہم خود بھی اپنی پہلے لائف کو ایسے ماڈیفائی کریں اور پھر وہ ہمیں دیکھ کر خود ہی ماڈیفائی کریں گے اپنی لائف. آئی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن آف آئی بیسیکلی نا. اسپیشلی ان ٹین ایجز. نہیں میں مطلب اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ مجھے تو اینک کبھی لگی نہیں, میری فیملی میں ہے, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جب سے میں یہ موبائل زیادہ استعمال کروں, میں پڑھنا بھی موبائل پہ شروع کر دیا. پہلے ہم اخبار پڑھتے تھے ہم, اور ایون کمپیوٹر بھی تھوڑی بڑی اسکرین ہوتی ہے نا, موبائل تو بہت ہی چھوٹی ہے نا, بہت ہی, اور پھر آپ کو آنکھ کو یہ ہے نا جو ود ایج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پریس بایوپی. جس طرح مایوپیا ہے اس کو کہتے ہیں پریس بایوپیا. اور یہ بھی میں یہاں میں ایک علیحدہ سیشن کریں گے, یہ بہت مزے کا سیشن ہوگا. نہیں وہ بھی کریں گے, لیکن ہے تو یہ اس کے ملتا جلتے ہیں لیکن تھوڑی سائنس ڈفرینٹ ہے, احتیاطیں ڈفرینٹ ہے, تھوڑی اس طرح کی ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ بہت مزے کا ہے لیکن نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہاں تو وہ ہم تھوڑا ڈی ٹریک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, مایوپیا سے تھوڑا ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ پھر علاج کیا ہے. اچھا اس سب سے پہلے تو ہم جس طرح ذکر کر رہے ہیں گلاسز. اچھا ایک مجھے بیچ میں بات بھول جاتی ہے, یہ ڈراپس کا کیا رول ہے اس کے اندر. کئی دفعہ لوگ وہ ڈراپس آئی اسپیشلسٹ دیتے ہیں نا, وہ کیا وہی اس کو نم رکھنے کے لیے آنکھوں. دیکھیں ایک تو ہے نا ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو کوئی دوائی نہیں دیتے تو وہ ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی مریض کو کہہ دینا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتر کوئی نہ مسئلہ ہے نا, ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے نا وہ ایک پلیسیبو ڈراپس, اس کو ہم آرٹیفیشیل ٹیئرس کہتے ہیں, وہ
مریضوں کو دیے جاتے ہیں اس کا, لیکن ساتھ میں کمپیوٹر کے ساتھ تو رول ہے اس کا کہ جب آپ بلنک نہیں کرتے, اسٹرین کر رہے تو آپ کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. اب خشک ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈرائی سرفیس کے اوپر ہاتھ پھیریں, آپ 2 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گی. لیکن آپ ایک ویٹ سرفیس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو درد پورا دن بھی آپ اس کے اوپر پھیرتے رہیں گے اور درد نہیں ہوتی. تو وہ آنکھ کے سرفیس کو ویٹ رکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جب بھی آنکھ بند کریں یا کوئی کام کریں تو آپ کو آنکھوں میں درد نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک طرح کا مصنوعی آنسو یا آرٹیفیشل ٹیئرس کہتے ہیں ان کو. پھر ساتھ میں ایک ڈراپس بھی آیا, ابھی وہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹروپین آئی ڈراپس ہیں وہ. ہاں ایٹروپین میں جی پڑھ رہا تھا جی. ٹھیک ہے, وہ بہت لو کانسنٹریشن میں 0.1% کانسنٹریشن میں. اس کا رول کیا ہے کہ وہ آنکھ کے سائز کو انکریز ہونے سے بچاتے ہیں. اور یہ زیادہ رول ان کا کس میں ہے, پیتھولوجیکل مایوپیا. وہ ہم کس کو کہتے ہیں, -5-6 سے زیادہ کے نمبر. اچھا. کیونکہ آئی کا سائز اتنا بڑا ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو مایوپیا کی وجہ سے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ جو پردے کا گرنے کا مسئلہ ہے وہ خدشات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں. تو وہ اس میں دیتے ہیں اور وہ بہت لو کانسنٹریشن میں دیتے ہیں, 1 a day دیتے ہیں, جا کہ آئی کا سائز ٹل دا ایج آف 19 اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم مایوپیا کو کنٹرول نہ کر سکیں. اچھا چلیں ابھی گلاسز پہ جاتے ہیں. مجھے یہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کو تھوڑا سا, کیونکہ میں بھی پڑھ رہا تھا, ریٹینل ڈیٹیچمنٹ بھی اس کا ون آف دا کمپلیکیشن ہے. تو یہ اس کو ہم کیا اردو میں پردے کا گرنا کہتے ہیں یا کیا؟ پردے گرنا, دیکھیں پردہ تو جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ نے بنا کے بیچا ہے وہ تو تقریباً اتنا ہی رہنا ہے. لیکن اگر آنکھ کا جو اسکیلیٹن ہے, جو آنکھ کے باہری جو حصے ہیں, جس کو ہم اپنی زبان میں اسکلیرا کہتے ہیں, وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ کے نزدیک, یا آپ کی جو بھی لائف اسٹائل ہیبٹس ہیں اس کی وجہ سے. آئی بال جو ہے, آئی بال ہے, وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, لیکن پردہ تو اتنے کا اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اسٹریچ آنا شروع ہو جائے گا. ایک لیئر ہے, آپ اس کو اسٹریچ جانا شروع کر دیں تو اس میں کیا ہوگا, سوراخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ سے گر جاتا ہے. اس کو ہم ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اور بیسیکلی اس میں یو لوز یور سائٹ بیسیکلی. پھر وہ سرجیکل ہے. پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ 6 از ناٹ اے ریئلٹی, مطلب کہ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن میکسیمم لوگوں کو پھر ہم ایک سپورٹ رہتی ہے اس آنکھ کی, مطلب کہ 100%. پھر جس طرح آپ کسی کو کیٹریکٹ یا موتیا ہو جاتا ہے, اس کی سرجری ہوتی ہے, اگلے دن وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. تو وہ 100% اس کے مطلب ریزلٹس بہت اچھے ہیں. مطلب پہلے ریٹینل اٹیچمنٹ کے بعد بندے کو اونیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ادھر سے, وہ تھوڑا سا اپنے ہو جاتا ہے, ویژن اچھی ہو جاتی ہے, لیکن 100% ریکوری کم ہی ہوتی ہے. اچھا چلیں آپ بتائیں کہ پھر علاج اس کے سب سے پہلے سب سے چیپسٹ, سب سے فیزیبل, سب سے سیف گلاسز. ٹھیک ہے. مایوپیا میں کنکیو لینسز یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جو لائٹ ہوتی ہے اس کو پیچھے, جو آگے فوکس ہو رہی ہے ریٹینا کے, اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں. اور وہ ڈپینڈنگ آن کہ کتنا -1 کا نمبر ہے, -2 کا نمبر ہے, تو اس حساب سے ہم وہ دیتے ہیں. اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ سب سے بڑا نقصان آپ نے بتا دیا, مینیج کرنا بہت مشکل ہے. اسپیشلی جن کے بڑے نمبر ہیں, -3 -4, دے آر پریکٹیکلی بلائنڈ وداؤٹ گلاسز. وہ صبح اٹھتے ہیں, سب سے پہلے بیڈ کے آس پاس دیکھتے ہیں ہمارے گلاسز کا ہے, گلاسز پہنتے ہیں, پھر اپنا وہ کوئی کام کر سکتے ہیں. تو آپ گلاسز کے بغیر پریکٹیکلی بلائنڈ ہوتے ہیں. دوسری کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس, لینزز کاسمیٹیکلی بھی تھوڑے بہتر ہیں, لیکن کیا ہے اس کی کمپلیکیشنز بہت ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کی انفیکشن اور تیسرا جو آج کل سب سے جو فیمس ہے اسپیشلی ینگر جنریشن میں بہت ہے, لیزر سرجری. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آنکھ کا نمبر ہے, پہلے اس کے سارے پیرامیٹرز دیکھ کر کہ کہاں کا نمبر ہے, کس طرح کا نمبر ہے, اور پھر وہ لیزر کی مدد سے وہ نمبر نکال دیا جاتا ہے. اچھا چلیں, یہ تو بہت ہی آپ نے سمپلیفائی کر دیا نا. ہم پہلے گلاسز کے اوپر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کیونکہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں, اور ہم جیسے جب ہم آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں یا بچوں کو جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارا نمبر نکالتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا ایک کامن پریکٹس ہے کہ کئی دفعہ آئی جو ہمارے آپٹیشنز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی لکھا ہوتا ہے جی یہاں پر آئی کا نمبر, فری آئی چیک اپ جو ہوتا ہے. کیمپس بھی ہوتے ہیں یوزلی, بچوں کے اسکولوں میں بھی کیمپس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا آئی کا نمبر جو بتاتے ہیں. تو اس میں کیونکہ آپ بہت ساری مطلب مشینز ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے او پی ڈی کے اندر جو آپتھلمالوجی کی او پی ڈی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کیا کیا دیکھتے ہیں بیسیکلی. ایک آپ کا ہو گیا کہ اس کا آئی کا پاور, وہ جو جس کا مائنس میں ہے کہ جس طرح بھی ہے, اور کیا کیا اس میں دیکھیں مشین نے نا آپ کو ایک ایسٹیمیٹ دے دیا. اب یہ بہت سے لوگوں نے یہ مشینیں خرید کر یہ اب بہت فیزیبل ہو چکی ہوئی, آرام سے مل جاتی ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کے مشین میں, اچھا مشین نے اتنا نمبر دے دیا, اس کو اتنا نمبر لگاؤ, اس کو نظر آ گیا اور اس کو آپ یہ ڈسپینس آؤٹ کر دیا. جو طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مشین نے آپ کو ایک ایسٹیمیٹ دے دیا
اب جو آپ کو خود اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے آپ اس پر ٹرسٹ کریں گے یا جو مشین نے آپ کو بتایا اس کو ٹرسٹ کریں گے؟ تو مشین نے جو آپ کو نمبر دیا ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا کم زیادہ کر کے اس کو ایڈجسٹ کریں کہ وہ منیمم نمبر جس سے وہ انسان وہ لائن پڑھ لے جو ایک نارمل انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے. اگر وہ منیمم نمبر پہ ایڈجسٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس کو میکسیمم فل نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فل نمبر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کمپلیکیشن ہوگی. وہی جو ہم نے پہلے بات کی کہ آنکھ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ ایکسٹرا نمبر لگ گیا اس کو, کیونکہ مشین نے تو دے دیا, مشین کے مطابق اس کا یہ میکسیمم نمبر ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگوں نے اس طرح مشینیں رکھ لی ہیں, لیکن وہ پھر ساتھ میں جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو ریفریکشن, کہ جو آپ جب بھی جاتے ہوں گے شیشے لگا کر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے. وہ ہم یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سب سے کم نمبر میں پیشنٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور ہمارے مطابق یہ لائن ایک نارمل انسان کی لائن ہے جس کو ہم عام زبان میں 6/6 کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا 6/6 ویژن ہے, وہ ہم چشمے کے ساتھ کو جب 6/6 ہو گیا ہے تو اس کو اور زیادہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر بہت سی تھوڑی سی یہ بھی پریکٹس چل رہی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ فری آئی چیک اپ. میرے خیال میں اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی بیچ میں بیک ہینڈ میں اسٹوری ہوتی ہی ہوتی ہے. اب میرے پاس بہت زیادہ اسپیشلی سرکاری اسپتال میں تو بہت زیادہ ایسے پیشنٹس آتے ہیں -0.25 -0.5 وہ مشینیں دینا ہی دینا ہے. مشین ایک ایکوریٹ تو نہیں ہے نا, اس نے تھوڑا سا نمبر ابھی جا کر اپنا چیک کریں گے ہمارا بھی نمبر دے دے گی وہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ضرورت ہے. آپ اس کو چارٹ پڑھائیں, اگر اس کو سارا نظر آئے تو گلاس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انہوں نے پیسے کہاں سے کمانے ہیں؟ گلاسز بیچ کے. تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم بھی نمبر دے کر ان کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں لگایا تو یہ ہو جائے گا, آپ نے نہیں لگایا تو یہ ہو جائے گا. تو وہ پیشنٹ ڈر کے مارے وہ ایکسپینسو سے گلاسز لگا لیتا ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بزنس ہے, ہم اس پہ تو بزنس میں بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشینز آپٹیشینس کے پاس پڑی ہوتی ہیں یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. بیسکلی میں بھی جیسے میں کارڈیالوجی کی بات کرتا ہوں, مریض آتے ہیں نا ہمارے پاس, وہ ٹیسٹ کرا کے آ جاتے ہیں. اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ٹیسٹ کون سا ضرورت ہے, وہ پہلے پیسے خرچ کر چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے یار ٹیسٹ تو یہ کرانا نہیں تھا, یہ نہیں کرانا تو یہ تھا. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں, اور اس پوڈکاسٹ کا مقصد بیسکلی اویئرنیس ہے نا, تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ پہلے نا کنسرنڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. ہاں جہاں پر آپ کا رسائی نہیں ہے, جہاں پیسے نہیں ہیں, ان کے لیے پوڈ کاسٹ ہے, وہ پھر ایک آدھ اچھے ڈاکٹر پر پہنچ ہی جائیں گے. تو ڈاکٹر جو ایڈوائز کرے گا وہ اس کے حساب سے کرنا چاہیے. تو اسی لیے جیسے آپ نے بتایا کہ مشین کی اہمیت ہے, لیکن ڈاکٹر کی زیادہ ہے. مشین نے آپ کو ایک راہ دکھا دی, آپ اس راہ پہ آپ نے جا کر پیشنٹ کا سلیکٹ کر دینا کہ اس کو یہ نمبر دینا, لیکن لازمی نہیں ہے کہ مشین نے جو بتایا کہ وہ حرف آخر ہے کہ اس پر آپ کوئی وہ نہیں ہو سکتا. وہی ڈاکٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے, وہ جو چیک کرے گا, اپروکسیمیٹ بتائے گا, ضرورت ہے نہیں ہے, فائدہ ہے نہیں ہے. اور کافی دفعہ فل نمبر فل ویژن کرنی بھی نہیں ہوتی ہے پیشنٹ کی. صحیح ہے, یہ کافی دفعہ تھوڑا سا کم رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑے سے بعد فل نمبر دینا ہوتا ہے. وہ فرسٹ ٹائم بھی اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک 14 ایئر اولڈ بوائے ہے اور اس کا مشین نے بتایا -6 کا نمبر ہے, تو اس میں ہم پہلے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ ڈراپس آ کر چیک کرتے ہیں, پورا ایک دن کا یہ پروسیجر ہوتا ہے اور پھر اس کا جا کر ایکوریٹ نمبر نکالنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس کو ڈائریکٹ -6 دے دیا, ہو سکتا ہے اس کو اس ٹائم تو نظر اچھا آ رہا ہو, لیکن وہ 2 دن کے بعد آپ کے پاس آئے گا کہ سر میں درد ہوگی. تو یہ آپ نے فل اپنی آنکھوں کو زیادہ ٹرسٹ کریں. ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ اپنی آنکھوں کو زیادہ ٹرسٹ کریں مشین کے بجائے. جو مشین جو کہہ رہی ہے اگر آپ کو آنکھوں سے چارٹ پورا نظر آ رہا ہے تو کوئی گلاسز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب کانٹیکٹ لینس پہ بات کرتے ہیں. کانٹیکٹ لینس کے 2 چیزیں ہیں, ایک تو کاسمیٹک ہے, لوگ کلرفل لینس لگاتے ہیں, لیکن میں تو جب کسی کو لگاتا ہوا دیکھتا ہوں وہی مجھے پروسیس اتنا مشکل لگتا ہے. تو اس میں کیا چلیں ایک تو ایڈوانٹیج ہو گیا کہ چلیں آپ کو گلاس کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن بار ظاہر بات ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے, لگانا پڑتا ہے. تو اس میں کیا یوزول کمپلیکیشنز کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ میکسیمم نا پیشنٹس کو میں یہی کہتا ہوں کہ فنکشنز اور اوکیزنس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ڈیلی یوز کے لیے یہ کانٹیکٹ لینس از ناٹ اے گڈ بیٹ. ٹھیک ہے کہ آپ ایک بیٹ لے رہے ہیں اپنی آنکھ پہ, کیونکہ زیادہ آپ کے خیال میں کون لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں کانٹیکٹ لینس؟ جو فیمیلز بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ ریشیو یہ پارٹیز میں اور مطلب آج کل ورکنگ وومنز ہیں وہ آفس جانے کے لیے کانٹیکٹ لینس زیادہ استعمال کر رہی تھی. صبح جلدی میں ہوتے ہیں, نیلس بھی بڑے ہوتے ہیں, ایک اسکریچ لگ گیا آپ کی آنکھ پہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اسکار بنتا ہے وہ پھر لائف لانگ ہوتا ہے. ایک خدا نہ خواصہ آپ کو لینس لگانے کی وجہ سے آپ کو کوئی انفیکشن ہوگی, ایک تو وہ انفیکشن ٹھیک ہونے میں
2 to 3 months لگ جاتے ہیں, اور جب وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا ریزیڈول اسکار چھوڑ جاتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ روز کے لیے اٹس ناٹ اے گڈ بیٹ. مطلب کہ بہت سے لوگ, اور اس کے کمپلیکیشن دیکھیں, آپ نے ایک فورن باڈی آنکھ کے اندر لگا دی ہے, اب فورن باڈی اپنا ریئیکشن تو دے گی, اس کی وجہ سے آپ کی جو جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا قدرتی آنسوں کی ایک لہر آنی تھی آنکھ کے اوپر, اب وہ نہیں آ سکے گی. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لینس کے اوپر تو نہیں چپکے گی, تو وہ جب آپ لینس اتاریں گے تو آپ کو سویئر ڈرائنس ہوگی آنکھوں میں, اور آپ سے آنکھیں کھولی نہیں جائیں گی. لینس سے مجھے یہ یاد آیا کہ بہت سے نا, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ٹی وی بہت برا ہوا کرتا تھا. اب ٹی وی اچھا ہو چکا ہوا ہے, اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ خراب ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ جنریشن کو ہم کہیں گے جی ادھر کوئی ایسے لینس آ چکے ہوں گے کہ وہ لینس لگا کر ٹک ٹاک اور فیس بک دکھا کرے گا. ایسے ہی ہے. تو ان کو ہم کہا گے لینس اتار کر نا موبائل پر دیکھ لیا کرو. اچھا مجھے بتائیں, اب ہم آتے ہیں اس پہ جو لیزر کی بات کریں. اچھا اس کا میں نے مطلب دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کہ اس کی خاص ایج ہوتی ہے جہاں پہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے بارے میں دیکھیں. سب سے پہلے ایج کی اس کی ریزن کیا ہے. جب پہلے ہم نے ذکر کیا سینسٹیو ایریا, سینسٹیو ایج گروپ 13 to 19, اس میں نمبر چینج ہو رہا ہے کیونکہ نیچرلی ایکسپینسو پروسیجر ہے, مطلب کہ اتنا چیپ پروسیجر نہیں ہے کہیں بھی. یہ لیزر سرجری کیونکہ ایک طرح کی کاسمیٹک سرجری ہی ہے. ایک انسان اپنی گلاسز اتروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں گلاسز کے بغیر زیادہ خوبصورت لگوں گا. ریزن یہی ہے نا, میجر ریزن یہی ہے کہ میں گلاسز کے بغیر زیادہ خوبصورت لگوں گا. تو ایک طرح کی کاسمیٹک سرجری ہے. تو یہ سرجری کبھی بھی انشورنس پر نہیں ہوگی, کبھی بھی یہ کسی صحت کارڈ پر نہیں ہوگی, کبھی بھی یہ کسی سرکاری طور پر نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ ایک کاسمیٹک پلاسٹک پرائیویٹلی ہی سرجری ہوگی. تو یہ ایک طرح کی کاسٹلی سرجری. سیکنڈلی, اگر آپ کا نمبر چینج ہو رہا ہے, اگر آپ اس ایج بریکٹ میں جس میں آپ کا نمبر چینج ہو رہا ہے, جو ہم نے ذکر کیا ہے ٹینز ہے 30 to 90, تو ہم سیفلی تھوڑا 21 تک چلے جاتے ہیں. تو 21 بائی دا ایج آف 21 جو دور کی ویژن ہے وہ اسٹیبل ہو چکی ہوتی ہے, اس میں اتنا میجر ڈفرینس نہیں آتا. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ, پھر آپ کہتے ہیں پچھلے 6-7 مہینے کا ایک ریکارڈ دیکھتے ہیں. اگر اس کے پاس ہو تو اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو ہم اس کو 6 مہینے بعد بلا کر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ نمبر میں کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا. اس موقع پہ میں ایک اور بات کہنا چاہیے, یہ جو لیزر سرجری ہے یہ صرف دور کی نظر, جو یہ اس ایج بریکٹ میں جو مختلف طرح کے ریفریکٹیو ایررز ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ہوتی ہے. جو عمر کے ساتھ نزدیک کی نظر خراب ہوتی ہے اس کے لیے یہ سرجری نہیں ہوتی. اور اس انسان پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ اب ہم لائف لانگ گلاسز کے فری ہیں. نہیں, یہ پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, جب ایج کے ساتھ بائی دا ایج آف 50-45 جب ان کو نزدیکی ان کی ویژن خراب ہونا شروع ہوگی تو اس ٹائم ان کو گلاسز کی ضرورت پڑے گی. مطلب ینگ ایج میں وہ مینیج کر. تو ہم اس کا مقصد یہ کہ اس لیے وہ جو ایج بریکٹ ہے کہ وہ 21-23 بائی دا ایج آف 25 کروا لیں, جا کے ان کو 15 to 20 ایئرز آف گلاسز فری انٹرول مل جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کروانے کو آپ 40 ایج میں بھی کروا سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی دور کی تو ٹھیک ہو جائے گی, نزدیک کے لیے آپ کو جو ڈیولپ ہونا ہے وہ یا ڈیولپ ہو جائے گا یا کچھ 1-2 سالوں میں آپ کو ضرورت پڑنا شروع ہو جائے. اس کی بھی کچھ کمپلیکیشن, ایکیوٹ اور کرونک کمپلیکیشن ہوتی ہے. اگر ہم کمپیئر کریں کانٹیکٹ لینس ورسز لیزر تو 100% لیزر. اچھا ٹھیک ہے, 100% وداؤٹ اینڈ ڈاؤٹ ود آئیز کلوز لیزر. ٹھیک ہے, اب اتنی سیف ہو چکی ہے, آٹومیٹڈ ہو چکی ہوئی ہے, اتنی مشینری کی سیفٹی ہو چکی ہے, اگر پیشنٹ آنکھ ہلا دے تو مشین بند ہو جاتی ہے. اچھا, اگر وہ فوکس اس کا ہٹ جائے تو مشین بند ہو جاتی ہے. اس کی ریکوری ٹائم بہت جلدی ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ تھرسڈے کو کروائیں تو منڈے کو اپنے کام پہ آرام سے جا سکتے ہیں. اچھا, 2-3 دن میں. صرف فرسٹ ڈے جو آپ کا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اریٹیشن اور تھوڑی سی پیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ بالکل نارمل. لٹرلی لوگ -4 -5 جو پریکٹیکلی بلائنڈ ہوتے ہیں وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ میجر ڈفرینس ہے. اچھا. کاسٹ کی مطلب نادن کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ پرائیویٹ سیٹ اپس جو ہوتے ہیں وہ کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً مشین پہلے تو مشین کی کاسٹ ہوتی ہے, پھر مشین اویلیبلٹی تھوڑے سے کچھ سینٹرز میں, پنڈی اسلام آباد میں ہر جگہ سینٹرز میں اویلیبل بھی نہیں ہوتی. تو یہ مور دین مطلب کہ 120,000 مطلب 120,000 سے منیمم اسٹارٹ اتنے سے ہوتی ہے. تو موبائل فون جو ہے 6 لاکھ کے آتے ہیں, 6 لاکھ کے آتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ اگر تھوڑی سی اگر آپ یہ ایج میں یہ کر لیں تو آپ فیوچر میں کتنے پیسے بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر سینم, ہم نے بیسیکلی آج مایوپیا ڈسکس کیا نا, جس میں وہی نیئر سائٹڈنیس ہے, اس کے وجہ کیا ہے,
بیسک ایج بریکٹس کیا ہیں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان سے, اور کیا کیا مینجمنٹ ہے, اور وہ جو ڈراپس کا بھی بڑا امپورٹنٹ, بلنکنگ کا بڑا امپورٹنٹ, ایپیڈمیولوجی بڑی امپورٹنٹ ہے. اب کیونکہ میں جب یہ پروگرام پلان کیا نا کہ میں مائیوپیا ڈسکس کروں گا, تو پہلے میں سوچا تھا کہ میں کیا بات پوچھوں گا یار, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ وجہ یہ ہے, اور آپ سوچے کہ آنکھ کی چھوٹی سی بیماری ہے, اس میں اتنا بڑا پروگرام کیسے کریں گے, چھوٹی سی آنکھ ہے, بڑا سا پروگرام ہے, لیکن بہرحال میرا خیال ہے تو کہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا آنکھ, کہ آپ پوری دنیا, آپ یہ آنکھ ہی ہے جس میں آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں, سمجھ, مطلب اللہ کی نعمت ہی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. مجھے آپ نا اب ایک چھوٹا سا کانسائز بریف سا میسج دیں گے جو لوگ سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے نا, کہ وہ کیسے بچ سکتے ہیں, اگر ہو جائے تو کیا کیا کر سکتے ہیں, شارٹ شارٹ بتا دیں. اچھا, سب سے پہلے تو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. سب سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کو سب چیزیں, اگر اسٹرکٹنیس چلے جائیں گے نا تو کبھی بھی آپ سکسیزفل نہیں ہو سکیں گے. آپ نے ایک تو ان کو کوئی بیچ کا راستہ, جس سے آج کل بہت فیمس بھی ہوا ہے بیچ کا راستہ, تو بیچ کے راستے میں کرنا ہے. تو بیچ کا راستہ کیا ہے, جو ابھی ہم نے لیا ہے اپنی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. بچوں کے ساتھ خود باہر جائیں, ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم چلو مشکل ہو جاتا ہے, شام کے ٹائم پر عصر سے لے کے مغرب تک. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے شام کو کبھی ہم گھر میں نہیں رہا کرتے تھے. ہم بھی نہیں رہتے تھے, پکڑ کے لاتے تھے, مطلب زبردستی آیا سے اندر کھینچا جاتا تھا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے, اندر واپس آنا, مغرب کی اذان. تو اب ہمیں اپنے بچوں کو فورس کرنا ہے کہ کوئی باہر کی ایکٹیویٹی. سب سے اہم چیز ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی. اس کے بعد سب سے ہے کہ آنکھوں کو ریسٹ دے, ٹھیک ہے. آنکھوں کو اسپیشلی بچوں میں 13 to 20 ایج کے گروپس میں آنکھوں کو ریسٹ دے. 20-20 رول کا جو ذکر کیا, آپ بکس پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, بار بار آنکھوں کو بریک دیں. جتنا آپ آنکھوں کو ریلیکس رکھیں گے اتنی دور کی نظر اچھی ہوگی, اتنا بندے کو مایوپیا ڈیولپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سیرم. شکریہ. وہ نا بائی دا وے باتیں ہوتی ہیں نا, وہ جو آپ نے کہا کہ مغرب کو پکڑ کے لاتے تھے, مطلب آج سے 30 سال پہلے ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ بچے باہر کھیلنے جائیں گے نہیں, ان کو پکڑ کے لانا پڑا, کیونکہ پہلے پکڑ کے اندر لانا تھا. اس طرح ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پانی خرید کے پینا پڑے گا, مطلب نیور تھاٹ کہ ایسا بھی ہوگا کہ پانی خرید کے پینا پڑے گا. اچھا, جب یہ موبائل شروع میں آئے نا, تو وہ جب ایڈ شروع ہوتے تھے نا کہ لوگ اس پہ موویز دیکھ رہے ہوتے تھے اور سب کچھ, میں سوچتا تھا یار یہ کیسے پاسبل ہے, لوگ چھوٹی اسکرین پہ کیا دیکھتے ہوں گے. لیکن اب وہ مطلب اٹ از بیکمنگ پارٹ اینڈ پارسل آف, انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی لائف کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ آپ اسے جان لگا سکتے ہیں. اگر نہیں ہو تو آپ ایک دم کچھ فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا مجھے نا. ایون آج کل انٹرنیٹ بند ہو جائے, آپ کو کسی جگہ پر انٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. تو میں نا وہ کل پڑھ رہا تھا, بائی دا وے چلے آخری بات ہے, ایک ٹرائل ہو رہا ہے پتہ ہے امریکن سینٹ میں, جو ٹاپ نا اس میں ماسک بھی ہیں, اور وہ مارک زکربرگ بھی ہے, اور ٹک ٹاک والا جو ہانگ کانگ کا ہے, پرابلی سنگاپور کا. تو اس نے کہا کہ اس کے 3 بچے ہیں اور تینوں کو موبائل کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے ملک میں شاید 13 سال سے پہلے منع ہے. تو میرا خیال ہے کہ لاز کی بھی امپورٹنٹ, لاز بھی لانے پڑے. آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت ہم سختی نہیں کر سکتے, لیکن ہم لاز لا سکتے ہیں. میں نے پڑھا چائنا میں ایون کہ کوئی ہے لاز یہ بچوں کے گیجٹ کے. ادھر تو میں ہمیں یہ جو ایپس ہیں یہ بھی بہت ریسٹرکٹیڈ ہے. چائنا میں تو نہ فیس بک چلتا ہے, نہ ہمیں ٹک ٹاک چلتا ہے. بہرحال پھر ہم پوری دنیا 50 سال بعد اندھی ہو جائے گی, پھر چائنا کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے. وہ انہوں نے اس کا علاج بنا رہے ہیں نا, یہ جو ویسٹرن ملک ہیں نا, یہ بہت ہے کہ یہ ساتھ جو بیماریاں نا ساتھ ان کا علاج, ایکسپینسو علاج بھی نا شو کرنا ساتھ کر دیتے ہیں, کیونکہ مارکیٹنگ ہے, کارپوریٹ کلچر تو ہے نا ہماری ساری انڈسٹری اور کیا کہتے ہیں میڈیکل ہیلتھ ملا کے. لیکن یہ کہ بہرحال ٹھیک ہے سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ گھر میں ریگولیشن تو ہونا چاہیے. فون اس ٹائم لے لیں آپ, پہلے زمانے میں ٹائم لمٹس ہونی چاہیے. ٹائم لمٹس ہمارا کہ وہی ہے کہ آپ 100% میں چلے جائیں گے نا تو وہ پاسبل ہی نہیں ہوگا, پھر آپ سکسیزفل نہیں ہوگے, پھر آپ خود بھی نا اس کو گیو اپ کر دیں گے. بالکل صحیح. ایک کچھ ہو ریگولیشن ہو, اتنے گھنٹے استعمال کرنے, اتنی بریکس لینی ہے, اور اتنا پروڈکٹیولی استعمال کرنا ہے. دیکھیں اگر کوئی بچہ کوئی چیز پروڈکٹیولی استعمال کر رہا ہے تو اس کو ہم استعمال کرنے دیں. کوئی اس میں اگر وہ کوئی نیا اسکل سیکھ رہا ہے, کوئی اس میں نئی انفارمیشن لے رہا ہے, سوائے اس کے اگر وہ صرف فضول کی ویڈیوز ہی دیکھ رہا ہے, تو اس کے بعد کوئی اسکلز والی ویڈیوز دیکھ رہا ہے, تو اس میں ہم اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آگے جا کر اٹس اے میجر اکنامک اپرچونیٹی فار دا کڈس.
لیکن اس کو ہم نے وہی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو رولز اینڈ ریگولیشن روڈس کے نہیں ہوتے تھے. اب سگنل آ گیا, لین آ گئی, آپ نے رائٹ پر چلنا ہے, آپ نے لیفٹ پر چلنا ہے. تو ہم نے بھی اپنی زندگی کو ماڈیفائی کرنا ہے اس کے حساب سے. اگر ہم ماڈیفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے ہمارے, اور وہ ایکسیڈنٹس اسٹارٹ میں گلاسز سے شروع ہوں گے, پھر وہ ریٹینل اٹیچمنٹ پہ جائیں گے, جس کے ریٹینل اٹیچمنٹ پہ نہیں جائیں گے تو پھر وہ ضد ہوگی جی لیزر کروانی ہے, لیزر کے بغیر گزارا نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر سیرم, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا ہم سے بات کرنے کا, اور ہم انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے. آئی بھی ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن اس میں ٹاپک بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو.